یہ عمل ہمارا طاقتور عمل ہے. آپ آج اس عمل میں میرے ساتھ موجود ہیں. اس بندش کے عمل پہ خود بندش لگا دیں. ایسے جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کے جادو پہ بندش لگا دیں. یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی ہڈی کے بارے میں روایات محدثین کی موجود ہیں. ہم نے عمل شروع کرنا ہے. آپ میرے ساتھ عمل میں شامل ہوں. اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں صرف لفظ بندش لکھ دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ آپ خیریں اور جلد سمیٹ سکیں گے. کمنٹس میں کیا لفظ لکھیں گے؟ بندش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس لمحے اور گھڑی کے لیے آپ بہت منتظر تھے. وہ کیا؟ میں نے اعلان کیا تھا کہ ایک ایسا عمل آپ کے آمنے سامنے ہم بیٹھ کے کریں گے جس عمل کا نام ہے آئیں بندش لگوائیں. کس چیز پر؟ کسی بری عادت پر، کسی علت پر، اور کوئی جادو پر، کسی جنات کے کسی حملے پر، کوئی ایسا تنہائیوں کا عمل جس سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں، اور کوئی دشمن کا شر، کوئی فساد، کوئی کینہ پرور کا کینہ، کوئی شر پسند کا شر، کوئی ایسا شخص جو ناکامیوں کی بندشوں میں چل رہا اور وہ کہتے ہیں میری بندشوں پہ بندش لگا دیں، میرے جادو پہ بندش لگا دیں، کسی نظر بد پہ بندش لگا دیں. کوئی ناکامی ہے اس پہ بندش لگا دیں، کوئی حالات کی سختی ہے اس پہ بندش لگا دیں. میری گلیاں بند کی گئی ہیں بندشوں کے عمل سے، اس بندش کے عمل پہ خود بندش لگا دیں. ایسے جادوگر جو جادو کرتا ہے اس کے جادو پہ بندش لگا دیں. ایسا نقصان دینے والا فرد جو میری جان یا مال یا میرے وقت یا میری عزتوں کا تعاقب کر رہا اور مجھے نقصان دینا چاہتا ہے اس پہ بندش لگا دیں. کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، اس انتقامی جذبے پہ بندش لگا دیں. کوئی ایسا شخص جو میری نسلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کی نسلیں میری نسل کو نسل در نسل دھوکہ دے رہی ہیں، فریب دے رہی ہیں، نقصان پہنچا رہی ہیں، اس پہ بندش لگا دیں. یہ بندش لگانے کا عمل کیا ہے؟ آج تک بندش تو چھوڑی، خود بندش پہ بندش بھی ہے. ہاں، روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، وظائف کی دنیا میں تو عمل بھی سلب کر دیے جاتے ہیں. عامل کو، جادوگر کو خالی کر دیا جاتا ہے. ہماری بھی ناواقفیت ہے کہ ہم بڑوں کو نہیں پڑھتے، بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھتے جن کے اندر مستند ثبوت ہیں، جن کے اندر مستند ثبوت ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی، قرآن کہتا ہے، جس کا علاج نہ ہو. کوئی عمل ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو. کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو. میں نے زندگی 2024 کی ڈوبتی شام ہے اور 1984 اس 40 سالہ زندگی کے طالب علمی کے دور میں کہ آج بھی طالب علم ہوں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سیکھا اور اللہ کے فضل سے بہت دنیا کو سکھایا. طالب علم بن کر پیغام پہنچایا، ڈاکیا بن کر. کوئی ولایت کا دعوے دار نہیں. ہم بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھتے، بڑوں کے مستند اعمال، بڑوں کی زندگی. بڑوں سے مراد انبیاء، اہل بیت، صحابہ، محدثین، فقہا، اولیاء، اکابر، حضرات، بڑے. یہ ہمارے بڑے ہیں. ان کی زندگی کو پڑھتے ہی نہیں. جب نہیں پڑھتے پھر کہتے ہیں یہ عمل کہاں سے آیا؟ وہ تو لکھا ہوا ہے، سند کے ساتھ موجود ہے اور میں نے اس کے باقاعدہ حوالے دیے ہوئے ہیں. یاد رکھیے، یہ بندش آپ کی زندگی میں راحت کا سامان، برکتوں کا سامان، خوشیوں کا سامان موجود، اور ایسا موجود کہ آنکھوں سے دیکھیں گے، کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ میری تکلیف تھی، یہ میری بیماری تھی، یہ میرا دکھ تھا، یہ میرا جادو تھا، یہ حاسد کا حسد تھا، یہ کسی کی سخت نظر بد تھی، یہ کینہ پرور کا کینہ تھا. یہ ختم ہوا. ہم ان چیزوں میں بندش لگائیں گے کلام الہی کے ذریعے، اللہ کے نام کی طاقت سے. ان چیزوں میں بندش لگائیں گے جنہوں نے آپ کی نسلوں کا اور آپ کا پیچھا کیا ہوا ہے. اس بندش لگانے والے پہ بندش لگائیں گے، اس بندش لگانے والے کے جادو پہ بندش لگائیں گے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں برباد کر کے میں نے چھوڑنا ہے. اونٹ کی ہڈی ہے، کپڑے کا عمل ہے، اور اونٹ کی ہڈی یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی ہڈی کے بارے میں روایات محدثین کی موجود ہیں. یہ اونٹ کی ہڈی ہے، یہ اونٹ کی ہڈیاں پڑی ہیں. محدثین کے روایات موجود ہیں.
اس کے فضائل، جادو کے بارے میں، دیمک کے بارے میں، نظر بد کے بارے میں، اس کے بہت زیادہ روایات میں، طاقتور کتابوں میں، مستند کتابوں کے ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ اونٹ کی ہڈی کے فضائل، فوائد، کمالات کیا ہیں، موجود ہیں۔ ہم اس کے ذریعے بندش لگائیں گے، اس کے بعد پھر اس کو قبرستان کی کسی قبر پرانی میں جگہ میں دفن کر دیں گے، اور یہ عمل بھی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا کروں، طالب علم ہوں، ناواقفیت کی بنیاد پہ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں سارا دن وہاں وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ عمل ہمارا طاقتور عمل ہے۔ آپ آج اس عمل میں میرے ساتھ موجود ہیں، اس عمل میں میرے ساتھ۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، جو حضرات آج اس ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، آج کی ہماری اس محفل میں شامل نہیں ہو سکے، وہ بعد میں اس پروگرام کو دیکھ کر عمل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے عمل شروع کرنا ہے، آپ میرے ساتھ عمل میں شامل ہوں گے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، دونوں الفاظ ہیں، ذل جلال والاکرام بھی ہے، ذل جلال والاکرام بھی ہے۔ آپ میرے ساتھ دل ہی دل میں پڑھتے رہیں گے۔ یہ اسم اعظم ہے، بہت طاقتور اسم اعظم ہے، اور بہت طاقتور، حیرت انگیز طور پہ اس کے اندر کمالات ہیں، اس کی خیریں ہیں۔ ہمارے یہ 7 پروگرام ہو گئے۔ پہلا پروگرام ہمارا اونٹ کی ہڈی پہ ہے۔ کیوں؟ یہ بعض جادو بندشیں 60 کی شکل میں ہوتی ہیں، 7 سال، 17 سال، 27 سال، 37 سال اور 47 اور پتہ نہیں کہاں، اور 7 نسلوں تک چلتی ہیں یہ بندشیں، یہ دشمنوں کا شر، یا حاسدین کا حسد، یا جناتی شیطانی چیزوں کی کارکردگیاں، یہ بندشوں تک اور نسلوں تک چلتی ہیں۔ ہم نے یہ بندشیں نسلوں سے ختم کرنی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ آپ میرے عمل میں شامل ہوں گے۔ ہم نے یہ 7 محفلیں، ہمارے 7 پروگرام چلیں گے، آئیں بندش لگوائیں گے، 7 پروگرام۔ آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا، آئیں بندش لگوائیں، وہ 18 جنوری رات 8 بجے انشاءاللہ تعالی، 18 جنوری 2025 انشاءاللہ اگلا پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور 7 پروگرام میں شامل ہوں۔ 7 بندشیں توڑ عمل ہوں گے، یا ایسے عمل خود بندش لگائیں گے، بندشوں پہ بندش، جادو پہ بندش، حسد پہ بندش، کینے پہ بندش، دشمن کی بندش پہ بندش، اس بری نظر پہ بندش، اس کینہ پرور نظر پہ بندش، اس حاسد کے حسد کی نظر پہ بندش، اس کالے ورق لکھنے والے، کالے حروف لکھنے والے، کالے جادو، کالی چیزوں پہ بندش، ہم اس پہ بندش لگائیں گے کلام الہی کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ اس کو ہم لکھیں گے، اس عمل کو آپ کے سامنے، آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے، یا ذل جلال والاکرام، میرے ساتھ پڑھتے رہیے گا، بہت پڑھتے رہیے گا۔ اس وقت آپ کا کوئی وظیفہ ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں تو وہ نہ پڑھیں، میرے ساتھ بیٹھ کے آپ یا ذل جلال والاکرام پڑھنا شروع کر دیں۔ بہت طاقتور چیز انشاءاللہ عمل کرنے لگے ہیں۔ اچھا، اب آپ ایسا کریں کہ اپنے مسائل کا تصور کریں۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، یہ میرے پاس بہت بنڈل ہے، ہزاروں لوگوں کے نام ہیں، ہزاروں لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہمارے فلاں فلاں مسائل ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں بھیجا ہے، ہمارے ٹیلی گرام کے نمبر پہ بھیجا ہے۔ یہ وہ سارے نام ہیں، میں ان سارے ناموں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے سامنے پڑے ہیں یہ سارے نام۔ کچھ طلسمات ایسے ہوتے ہیں جن کو عقل، سمجھ، احساس انسان کی سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ کو، ہماری ایک پوسٹ ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی پوسٹ نمبر ہے 37 بڑوں کے تجربات، پوسٹ نمبر 37۔ مسجد اموی میں طلسمات، اموی دمشق، جس کو عام طور پہ دمشق کہتے ہیں، دمشق میں ہو آیا ہوں وہاں۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انبیاء کی سرزمین صفحہ نمبر 115 ناشر ادارہ معارف کراچی میں لکھا ہے
کہ دمشق کی چھت پر مختلف قسم کی کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں لٹکائی گئی تھیں جن کے ذریعے مختلف قسم کے حشرات الارض اور جانور مسجد میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، ان کے امکانات بھی ختم کر دیے تھے۔ مسجد کی چھت پہ بڑی بڑی ہستیاں، محدثین، علماء، فقہاء، بڑے بڑے عالم، انہوں نے یہ چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں مسجد کی چھت پہ۔ ان چیزوں کو طلسمات کہا جاتا تھا۔ شیخ نے لکھا ہے، آپ پوسٹ پڑھ لیجئے گا ہمارے اپگری کے اکابر پر اعتماد میں۔ ایک طلسم کا اثر یہ تھا کہ مسجد میں سونو نامی ایک پرندہ اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتا تھا، کوئی کوا داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ طلسم ایسا تھا۔ ایک طلسم چوہوں کو داخل ہونے سے روکتا تھا، چوہے خود ڈرتے تھے، آتے ہی نہیں تھے۔ ایک طلسم سانپ اور بچھوں کو داخل ہونے سے روکتا تھا۔ ایک طلسم مکڑیوں کو روکتا تھا کہ مکڑیاں جالا نہ بنائیں، سانپ بچھو نہ آئیں، کاٹے نہیں، تکلیف نہ دیں۔ اور ایک ایسا طلسم بھی تھا جو کبوتروں کو روکتا تھا۔ کوئی بھی جانور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چھت پہ بڑی بڑی ہستیوں نے ایسے طلسمات لگائے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک مسجد میں ایک عجوبہ اور بھی تھا، وہاں ایک ایسی گھڑی تھی جو 2 کمروں کے برابر تھی، 2 کمروں میں دن کا وقت بتانے کے لیے الگ نظام تھا، رات کا وقت بتانے کے لیے الگ نظام تھا۔ اور یہ عجیب و غریب گھڑی اس دور کے انجینئر مہندس محمد بن عبد الکریم نے ایجاد کی، جو خود دمشق کا ہی باشندہ تھا، اور 599 عیسوی میں ان کا وصال ہوا۔ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ کیا نظام ہے؟ سوچیں تو صحیح۔ یہ طلسمات کا نظام اپنی عقل سے نہ سوچیے گا، نہ عقل سے سمجھ آتی ہے۔ سائنس کا ہر فارمولہ عقل سے نہیں سوچا، سائنس کا ہر نظام عقل سے نہیں سوچا۔ یہ پاس ورڈ، یہ ہارڈ ڈیٹا، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ ہیش، یہ سٹار، اس کے بغیر پیکج نہیں ملتے۔ تو کہے بھائی ہیش کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کن الجھنوں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے؟ میں ہیش اور سٹار کے بغیر کوئی نظام چلاؤں گا، چلا کے دکھا۔ تو سائنس کی ہر چیز کو تو ہم مانتے ہیں، یہ سائنس ہے۔ یاد رکھیے گا، روحانیت کی دنیا ایک عظیم سائنس رکھتی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے۔ ہم نے ہر چیز کو بغیر سمجھ کے مانا، اس روح کی دنیا کی سائنس کو بھی بغیر سمجھ کے مانے۔ بڑوں پر اعتماد کریں، بڑوں پر اعتماد کریں، اس کے لیے کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجربہ، ایک بڑے کی بات بتاتا ہوں، تجربہ ہمیشہ اور کبھی بھی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کہ تجربے کے لیے دلیل دی جائے۔ بڑوں کے تجربات ہیں، جیسے میں نے اموی مسجد میں، جامعہ امویہ یا جامعہ بنو امیہ دمشق کی مشہور مسجد ہے، ابھی آپ نیٹ میں چیک کریں، آپ کو سارا کچھ ملے گا وہاں، میں وہاں ہو آیا ہوں۔ یہ وہاں طلسمات لگائے گئے تھے۔ ایک بات بتاؤ، اندلس موجودہ اسپین میں جب مسلمان تھے تو وہاں 2 تالاب تھے۔ یہ مستند کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، 2 تالاب تھے۔ چاند کی جب پہلی ہوتی تھی تو وہ تالاب بھرنا شروع ہو جاتے تھے، چاند کی 14 تک لبریز ہو جاتے تھے۔ چاند یوں ڈوبتا تھا، ختم ہونا شروع ہوتے تھے، اور چاند ڈوب جاتا تھا، تالاب خالی ہوتے تھے۔ اس دوران کوئی بندہ تالاب میں جتنا پانی ڈالے، پانی زیادہ نہیں ہوتا تھا، جتنا نکالے کم نہیں ہوتا تھا، اور پھر جب تالاب خشک ہوتا تھا، جتنا ڈالیں گم ہو جاتا تھا، کہاں جاتا تھا۔ ایک نظام ہے جس کا تعلق عقل سمجھ سے نہیں ہے۔ یہ طلسمات کی ایک دنیا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ہے۔ تو آئیں، ہم بندش لگانے کا ایک نظام ہے جو صدیوں سے آزمودا ہے۔ میں تو ڈاکیا ہوں، اس نظام کو لا کے انسانیت کو خیر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں میں دعوے دار نہیں ہوں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ خیر پہنچے اور انسانیت کو پہنچے۔ تو پھر آپ تیار ہیں؟ اپنی بندشیں، وہ حضرات جنہوں نے ہمیں لکھا ہے، میرے پاس ان کے نام پڑے ہیں، پوری دنیا سے نام آئے ہیں، پورے ملک سے نام آئے ہیں، وہ نام پڑے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نام نہیں لکھے، جنہوں نے نہیں لکھوائے، وہ بھی ہمارے آج کے اس عمل میں شامل ہے۔ بس آپ بیٹھے بیٹھے اس پروگرام کو، میری اس محفل کو دیکھتے دیکھتے
یا ذل جلال والاکرام، دل ہی دل میں پڑھتے رہے۔ بہت طاقتور اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسم اعظم کے سامنے کوئی طاقتور سے طاقتور چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے کہ ہم نے اس ہڈی پر لکھنا ہے، اس ہڈی پر قرآن پاک کے وہ حروف 13 حروف جن میں نقطہ نہیں، انہیں حروف صوامت کہتے ہیں، انہیں حروف صوامت کہتے ہیں۔ احدر سستا کلم، وہ 13 حروف جن پہ نقطہ نہیں، وہ ہم نے لکھنا ہے اس ہڈی کے اوپر، اور بہت توجہ سے لکھنا ہے۔ آپ اپنی بندشوں کا تصور کریں، میں اس بندش کو کے اوپر بندش لگانے کے لیے، جادو پہ، چیزوں پہ بندش لگانے کے لیے، حسد پہ، اونٹ کی ہڈی پہ احدر سستا کلمو لکھ رہا ہوں۔ الف، ہا، یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہڈی بالکل صاف ہے، میں نے ابھی الف ہا لکھا ہے، یہ اس کا حصہ یہ بالکل صاف ہے، میں نے ابھی صرف 2 حروف لکھے ہیں، 2 حروف لکھے ہیں، الف ہا۔ آپ میرے ساتھ رہیں اور مسلسل اپنی مسائل، تکلیفوں، مشکلات کے اوپر بندش لگوانے کا تصور میں میرے ساتھ رہیں۔ احدر، میں نے جدا حروف میں لکھا، اب ان کا میں نقش بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میں یہاں نقش یہاں تک بنا چکا ہوں، اب میں نقش بنا رہا ہوں۔ اس نقش کے اندر میں نے حروف صوامت کو پر کرنا ہے، نقش کی پوری چال کے مطابق، نقش کے پورے قواعد کے مطابق، جو قواعد عملیات ہیں، جو عملیات کی دنیا کے قواعد، اصول، ضابطے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نقش یہاں تک بنا چکا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس نقش کو پر کرنے لگا ہوں۔ جب میں نقش کو پر کروں گا، آپ نے مسلسل جن چیزوں پہ بندش لگوانی ہے ان کا تصور کریں گے 100%، ان کو دھیان میں لائیں گے 100%، اور ان کا تصور کر کے آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہنا ہے۔ تو میں نقش پر کرنے لگا ہوں، یہ دیکھیے میں نے نقش پر کیا۔ اب اس کے اطراف، اس کے اطراف میں نے پر کیے، بندش سخت ترین بندشوں پہ۔ اب اس کا ایک اور نقش ہے، وہ بھی آپ کے پاس رہے گا، وہ بھی آپ توجہ سے ہیں گے، وہ ہے اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف، اصحاب کہف نے، قرآن کہتا ہے، اس دور کے باطل پہ بندش لگائی، اس دور کے باطل کو، اس دور کے باطل کو۔ میں اصحاب کہف کی غاروں میں گیا ہوں، اصحاب کہف جہاں رہتے تھے، وہ جس کو اصحاب الرقیم قرآن نے کہا ہے، اس کے شہر میں گیا ہوں۔ کوشش ہے کہ ایسی ایسی جگہوں میں جاؤں جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والوں کے وہاں کرشمات، کمالات، برکات ہیں، یا جہاں جادو شروع ہوا۔ ہاروت اور ماروت قرآن میں ہے، 2 فرشتے آئے تھے جو جادو سکھانے آئے تھے، اصل آزمائش تھے، دیکھو یہ خیر ہے تم کر لو، شر ہے تمہاری مرضی ہے، سکھانے آئے تھے ہاروت اور ماروت۔ میں وہاں تک گیا ہوں، بابل پہ، بے بابل ہاروت اور ماروت قرآن کہتا ہے۔ تو اصحاب کہف نے سخت بندش لگائی تھی باطل کے اوپر، اس دور کے کفر کے اوپر، اس دور کی سخت طرسماتی دنیا کے اوپر۔ بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، دقیانوس بادشاہ تھا، اور شہر کا نام تھا شہر افسوس، شہر افسوس۔ آج کہتے ہیں نا افسوس ہے، یہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا دقیانوسی باتیں ہیں، اس بات کا نام دقیانوس تھا۔ تو اصحاب کہف نے اس کے کفر پہ، اس کے باطل پہ، اس کے نظام پہ اللہ کے نام کی طاقت سے ایسی بندش لگائی، یعنی کفر سے نکلے اور پھر اللہ سے مانگا، اللہ نے وہ سارا ختم کر دیا۔ پھر آنکھوں سے اللہ نے انہیں 309 سال سلایا، اور آنکھوں سے دکھایا کہ جب وہ اٹھے تو وہاں ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جو اللہ کا ماننے والا تھا۔ آئیں اصحاب کہف کے نام کو ہم لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بات اور بتا دوں، پہلے دور میں ہڈیوں پہ صحیفے لکھے جاتے تھے، وہی لکھی جاتی تھی، درختوں کی چھال پہ
पत्थरों पे, इन चीजों पे, सहीफे और हड्डियां पे, इन चीजों पे सब चीजें लिखी जाती थी। खुश्क हड्डी इन चीजों पे लिखी जाती थी। आज भी हम वो चीज लिख रहे हैं। और याद रखिएगा, हजारों साल पुरानी चीज का अमल आज भी उस तरह ताकतवर है, और पूरी दुनिया फिर से पीछे की दुनिया पे जा रही है, एंटीक के नाम पे, ऑर्गेनिक के नाम पे, फितरत के नाम पे। कपड़े, मकान, घर उसी तरह बनाए जा रहे हैं। तो हड्डियों पे लिखना ये सदियों नहीं, हजारों सालों का निजाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन या जल जलाले वाल इकराम पढ़ रहे हैं। इलाही बेहुरमत यमलीखा, ये मैं लिख रहा हूं, देखिए मैंने नक्श बनाया। इलाही बेहुरमत यमलीखा मकसल मीना कशफुतत तब यूनिस अजराफत यूनिस कशाफत यूनिस यवानस बूस व कल्बहुम कितमीर। उनका जो कुत्ता था उसका नाम कितमीर था। रिवायात में सबूत के साथ ये बात शामिल है। हमने ये लिख लिया। आज का हमारा ये नक्शपुर हुआ। अब इस नक्श में, इसके दूसरे हिस्से में, ये बिल्कुल साफ हिस्सा है, देखिए ये बिल्कुल साफ हिस्सा है। इसके दूसरे हिस्से में हमने बंदिश तोड़ कुछ अमल लिखने हैं। ये मैं बंदिश लिख रहा हूं। बंदिश के ऊपर हमने उकद कहते हैं गिरहों को। कुछ लोग अकद कहते हैं, कुछ उकद गिरहों को कहते हैं। ये देखें, ये मैंने बंदिश लिखा, ये यूं आपको सही पढ़ा जाएगा। बंदिश लिखा और उकद लिखा। आप मुसलसल पढ़ रहे हैं, बंदिश उकद लिखा। ये मैंने स्टार और हैश बनाया है। ये खत इदरीसी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर से ये चीज चली आ रही है। ये आज की साइंस ने नहीं दिया, हमारे वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की पुरानी किताबों में ये अल्फाज है। स्टार और हैश जिन्हें हम जानते हैं, ये बंदिश। अमल हमारा हड्डी का पूरा हो गया। हमारा हड्डी का अमल पूरा हो गया। अब हमने एक कपड़ा लेना है जिसमें ये हड्डी हम लपेटेंगे। उस कपड़े को लिखना है। उसके बाद लपेट के फिर इस हड्डी को कहीं पुराने कब्रिस्तान में कहीं दफन करना है। अमल में आप शामिल हैं, और इसी तरह शामिल हैं कि बिल्कुल आप आमने सामने अल्हम्दुलिल्लाह अमल में शामिल हैं। यह सफेद कपड़ा है। इस सफेद कपड़े पे एक नक्श लिखना है। बंदिश लगाने का नक्श, कि चीजों पे बंदिश लग जाए। दुश्मन के हसद पे बंदिश, उसके दुश्मनी पे बंदिश, उसकी काली चीजों पे बंदिश। या मैं चाहता हूं मेरी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी इल्लत, कोई ऐसी चीज, उस पे बंदिश लग जाए। ये मैं नक्श पुर कर रहा हूं। ये मैंने नक्शपुर किया। आप देखिए, नक्शपुर किया मैंने। अब इसके नक्श के अतराफ हर शोबा एक फन मांगता है, हर शोबा एक तजर्बा मांगता है।
मैं जिस शोबे के तजर्बे में नहीं हूं, मैं आज तक मोबाइल खोल के देखा हो, उसको मैंने टुकड़े टुकड़े किया हो, उसके अंदर देखा हो चीज क्या है, चेक तो करूं, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। नहीं, अगर हत्ता कि खराब भी हो जाता है तो मैं उसके सब्जेक्ट, उसके फन के पास, या जो वो फन रखता है तजर्बा, उसके पास जाता हूं। मेरी गाड़ी खराब हो जाती, मेरी घड़ी खराब हो जाती, मेरा क्लॉक खराब हो जाता है। तो साइंस के हर निजाम की मैंने वजाहतें नहीं मांगी। ये बड़ों के तजर्बात जो सदियों से नहीं हजारों सालों से चले आ रहे हैं, तो उसकी अगर मैं वजाहतें मांगूंगा तो नुकसान क्या होगा, खैर से महरूम हो जाऊंगा। अहदर सस्ता कलमो, मेरे साथ पढ़ें आप, अब याजल जलाले वाली कराम। अहदर सस्ता कलमो, अहदर सस्ता कलमो, अहदर सस्ता कलमो, अहदर सस्ता कलमो, अहदर सस्ता कलमो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथ पढ़ें। इलाही बेहुरमत यमलीखा, मकसल मीना, कशफो तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बोस, व कल्बहुम कितमीर, आहियन अशराहियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही बेहुरमत यमलीखा, मकसल मीना, कशफो तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बोस, व कल्बहुम कितमीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही बेहुरमत यमलीखा, मकसल मीना, कशफो तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बोस, व कल्बहुम कितमीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही बेहुरमत यमलीखा, मकसल मीना, कशफो तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बोस, व कल्बहुम कितमीर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का यह अमल मुकम्मल हुआ। अब इसको हम दफन करेंगे कब्र में, और दफन करके फिर हम दुआ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एक सिर्फ दरखास्त करूंगा, अगर आप सारी जिंदगी चाहते हैं कि आपकी हर बला पे बंदिश हो, हर वबा पे बंदिश हो, हर आफत पे बंदिश हो, हर बुरी चीज पे बंदिश हो, हर दुश्मन के दुश्मनी हसद पे बंदिश हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह दिन में किसी वक्त, हर हालत में, 24 घंटों में किसी वक्त, हर हालत में उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हैं। तस्बीह हाथ में नहीं, उंगलियों में पढ़ लें। सिर्फ या मानियो की 3 मिनट लगते हैं सारे। या मानियो अल्लाह पाक जल्ल शानो का ताकतवर नाम है। या मानियो जिंदगी में एक तस्बीह पढ़ लिया करें। पढ़ते हुए अपना तसव्वुर, अपनी नस्लों का तसव्वुर, अपने प्यारों का तसव्वुर, पूरी उम्मत का तसव्वुर, क्योंकि हमारे मिजाजों में लोगों की खैर खाही हो। हर मसलक, हर मजहब, हर फिरका, हर रंग, हर नस्ल की खैर खाही हो। अंदर हो, अंदर लफ्जों से अंदर के मन में उतरे। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भी 100% मन में उतर जाए। तो ये आप अमल करें, जरूर कीजिएगा। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला 18 जनवरी को हमारे दूसरे प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। वो बंदिश लगवाने का दूसरा 7 इस तरह की इंशाअल्लाह ताला अमल मैं आपको दूंगा। आपके सामने होंगे, आप मेरे साथ होंगे, हम करेंगे इस तरह 7 अमल करेंगे, 7 अमल, और हमारी 7 नस्लें, और इंशाअल्लाह 7 आसमानों और 7 जमीनों की बरकतें हमारे साथ होंगी, और 7 आसमानों और 7 जमीनों का नूर हमारे साथ होगा, और 7 आसमानों और 7 जमीनों की ताकतें इन बंदिशों को जो जादू की शक्ल में इन पे बंदिशें लगा देंगी। अल्लाह ने जो ताकतें रखी हैं, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के खजानों में बड़ी ताकतें कुव्वतें हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का यह अमल मुकम्मल हुआ। अब इसको हम दफन करेंगे कब्र में, और दफन करके फिर हम दुआ करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। ऐ अल्लाह, दुनिया में जहाँ जहाँ तेरी बंदियाँ तेरे बंदे बैठे हैं, उनकी मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, उन पे मसाइल हैं, उन पे मुश्किलात हैं। ऐ अल्लाह, उनकी उलझनें हैं, उनके ऊपर नाकामियाँ हैं। ऐ अल्लाह, कोई हालात की सख्तियाँ और तलखियाँ हैं। या अल्लाह, वो तेरे बंदे और बंदियाँ अपनी किसी मुसीबत पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, परेशानी पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, किसी भी शक्ल में किसी चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, उनकी मदद फरमा, उन पे रहम फरमा, अपने नाम की बरकत से करम, अता और शफ़क़त के फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह, तेरे नाम को लेके चले हैं, तेरे कलाम को लेके चले हैं। ये अहदर सस्ता कलमू, तेरे नाम, तेरे कुरान के वो 13 हरूफ हैं जिन पे तेरे अमर से नुक्ता नहीं है। तूने इन पे नुक्ता नहीं दिया, हम तेरे अमर को मानते हैं। ए अल्लाह, इस मुबारक कलमे और इन मुबारक कलिमात की बरकतें हमें सदा अता फरमा। हमेशा कभी भी महरूमी से बचा, और महरूमी से भी बचा अल्लाह, बेअदबी से भी बचा, बेकदरी से भी बचा, शक वसाविस बदगुमानी से बचा। यकीन की दौलत अता फरमा, और यकीन की दौलत के साथ अपनी खैरों को मुतवज्जह फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।